بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے 7 پارٹ کی طرف۔ اٹ از اونلی، یہیں صرف راستہ ہے یا صرف یہیں۔ دس کے دیٹ، دس کا معنی ہوتا ہے دس، ٹی ایچ یو، دس اس کو کہتے ہیں اسی طریقے سے یا اسی طرح۔ دیٹ کے یو کین، تم کر سکتے ہو، ایکوپ لیس یا تیار، یور سیلف خود کو، تم اسی طریقے سے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہو۔ یعنی کہ ایک تو کہا ہے کہ آپ چوکس رہیں، دوسرا کہ آپ جو ہے نا اپنے مطلب اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، سب کے لیے اور اپنے مطلب ریاست کے لیے کیا رہیں، مطلب کہ انصاف پسند رہیں یا منصفانہ رہیں یا مطلب کہ ایماندار رہیں، ایک یہ، اور تیسرا یہ کہ آپ اپنی جو توجہ ہے پڑھائی پر مرکوز کریں۔ آگے ہے فار دا بیٹل آف لائف، زندگی کی جنگ کے لیے، دیٹ لائز اہیڈ آف یو، ہیڈ آگے کو کہتے ہیں، لائز مانی پڑا ہونا، جو آپ کے آگے ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کے سامنے ہے، مطلب صرف اسی طریقے سے آپ اپنے آپ کو آنے والی زندگی کی جنگ کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ آگے ہے اونلی دس ول یو بی این ایسٹ، ایسٹ کہتے ہیں اثاثہ کو، ٹھیک ہے، اثاثے کو۔ ول مانی کا آگے کیسے، یا صرف، یعنی کہ صرف دس، اسی طریقے سے ول یو بی، تم بن سکتے ہو یا تم ہو سکتے ہو، بی مانی بننے کو کہتے ہیں، این ایسٹ ایک اثاثہ، صرف اسی طریقے سے آپ ایک اثاثہ بن سکتے ہیں۔ آگے ہے اینڈ اے سورس آف اسٹرینتھ، ٹھیک ہے، اسٹرینتھ مانی کیا ہوتا ہے، اسٹرینتھ طاقت کو کہتے ہیں، ایڈ اے سورس آف اسٹرینتھ اور طاقت کا ذریعہ، اینڈ آف پرائڈ ٹو یور اسٹیٹ، اور اپنی ریاست کا کیا، ریاست کے لیے ایک فخر، اسٹیٹ کہتے ہیں ریاست کو، پرائڈ کہتے ہیں فخر کو، ٹھیک ہے۔ اس کا کیا مطلب بن جائے گا، اس طرح سے تم اپنی ریاست کے لیے ایک اثاثہ، باعث طاقت اور باعث فخر بن جاؤ گے۔ کیا کرنے سے، پہلے تو اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو آنے والی زندگی کی جنگ کے لیے کیا کرنا ہے، تیار رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے تم ملک اثاثہ اور طاقت اور باعث فخر بن سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پہ چلتے ہیں، اونلی صرف دس، اس طریقے سے کین یو اسسٹ، تم اسسٹ ہیلپ کو کہتے ہیں، صحیح ہے، اسسٹ مانی اس کا مانی آپ نوٹ کر لینا، اسسٹ ہیلپ کو کہتے ہیں، صرف اسی طریقے سے آپ مدد کر سکتے ہیں یا مدد دے سکتے ہیں۔ اٹ کین سالونگ، یعنی سالو کر کے، حل کر کے، دا گریٹ سوشل، بڑی سماجی اینڈ اکنامک، اس کو اکونومک نہیں پڑھتے، اکنامک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اکنامک معاشی پرابلمس، مسائل، یعنی کہ بڑے سماجی اور معاشی مسائل کو حل کرنے میں، دا کنفرنٹ اٹ، اور اس کا سامنا کرنے میں، کنفرنٹ سامنے کو کہتے ہیں، صحیح ہے، اینڈ انیبل، اور اس قابل بنانا، اٹ ٹو ریچ، صحیح ہے، ریچ پہنچنے کو کہتے ہیں، اٹس ڈیسٹائنڈ گول، ٹھیک ہے نا، منزل مقصود، صحیح ہے، ڈیسٹائن گول ویسے کس کو کہتے ہیں، گول مقصد کو کہتے ہیں، ڈیسٹائنز منزل کو کہتے ہیں، صحیح ہے، اور اس سے اپنی منزل مقصود تک پہنچانے کے قابل بنانا، صحیح ہے۔ امانگ دا موسٹ پروگریسو، امانگ درمیان کو کہتے ہیں، موسٹ سب سے زیادہ، پروگریسو ترقی کو کہتے ہیں، اینڈ اسٹرانگیسٹ مضبوط ترین کو کہتے ہیں، نیشن قوم آف دا ورلڈ، دنیا کی، یعنی کہ دنیا کے سب سے ترقی پسند یا ترقی کرنے والے اور مضبوط ترین قوموں میں سے، صحیح، اس کا مکمل جب ٹرانسلیشن کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ صرف تب ہی تو ریاست کو درپیش مسائل اور معاشی مسائل کو حل کرنے میں مدد کر سکتے ہیں، اور اسے دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور مضبوط ترین ممالک میں اپنے متعین منزل مقصود تک پہنچنے کے قابل بنا سکتے ہیں، جس کے لیے ہم نے ملک بنایا ہے، وہ اس منزل کو، اس مقصد کو تب ہم حاصل کر سکتے ہیں جب ہم کیا کریں گے، مطلب کہ پیچھے والی باتیں ہیں کہ کیا کرنے سے، زندگی کی جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو چوکس کرنے سے، چوکس رہنے سے۔ آگے کدیزم کہتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، مائی ینگ فرینڈس، میرے جوان دوستو، آئی ووڈ، میں کروں گا، یا ہاں میں کروں گا، دیر فور، اس لیے، آئی لائک ٹو ٹیل، میں یو، میں آپ کو بتانا پسند کرتا ہوں یا بتانا چاہوں گا، آ فیو پوائنٹس، چند نکات یا چند نکات یا چند باتیں، صحیح، یعنی کہ اس لیے میں آپ کو چند باتیں بتانا چاہتا ہوں، اباؤٹ وچ، کس کے متعلق، وچ یو شوڈ، تو جو کہ آپ کو مطلب کہ کیا کرنے چاہیے، یو شوڈ بی ویجیلنٹ اینڈ
بی اویئر، ٹھیک ہے. جو ویجیلنٹ کا معنی کیا ہوگا؟ ہوشیار، اینڈ بی اویئر معنی خبردار. صحیح ہے، جن کے متعلق تمہیں ہوشیار یا چوکس اور خبردار رہنا چاہیے. اس ویجیلنٹ کو لفظ کو آپ یاد رکھنا. صحیح ہے، اور بی اویئر خبردار کو کہتے ہیں. صحیح ہے. اچھا میرے جوان دوستو، اس لیے میں تمہیں یہ لفظ غلط لکھا گیا ہے تو اس کو چاند ہے، ٹھیک ہے نا، تھوڑے چاند نکات بتانا چاہوں گا جن کے متعلق تمہیں ہوشیار اور خبردار رہنا چاہیے. آگے ہے بی اویئر آف دا ففتھ کالمنسٹ. اچھا ففتھ کالمنسٹ، اس کو بھی آپ یاد رکھنا. صحیح ہے، ففتھ کالمنسٹ کا معنی ہوتا ہے غدار. صحیح ہے، غدار. امانگ اور سیلز، ہمارے درمیان، یعنی کہ بی اویئر ہوشیار رہیں. کن سے؟ جو ہمارے ملک کے اندر جو منافق یا دشمن ہے یا غدار ہیں، ان کو آپ پہچان سکیں. یعنی پہلا یہ کہ یہ کچھ نکات کے اعظم نے اسٹوڈنٹ کو کھا کے میں بتانا چاہوں گا. پہلا اس کا یہ نکات ہے کہ جو آپ کے اپنے درمیان غدار رہتے ہیں، پہلے ان کو پہچانا، ان کے درمیان اپنے درمیان غداروں سے ہوشیار ہو. سیکنڈلی، دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ گارڈ اگینسٹ، ٹھیک ہے نا، گارڈ اگینسٹ اینڈ ویڈ آؤٹ سیلفش پیپل. دوم یہ ہے کہ کہ گارڈ اگینسٹ کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ گارڈ اگینسٹ کا مطلب ہو جائے گا کہ ان سے کیا کریں؟ بچنا ہے. اینڈ ویڈ آؤٹ، اور نکالنا ہے، سیلف پیپل، خود غرض لوگوں کو، یعنی کہ غرض لوگوں سے بچیں اور ان کو کیا کر دیں؟ ختم کر دیں یا باہر نکال دیں. آگے اونلی وش ٹو ایکسپلوئٹ یو سو دیٹ دے میں سویم. صحیح، یعنی کہ اونلی وہ صرف وش خیال کرتے ہیں یا سوچتے ہیں یا چاہتے ہیں ٹو ایکسپلوئٹ یو، آپ کو اتصال کریں، سو دیٹ، اسی لیے، دے میں سویم، وہ آزادی سے گھومنا پھرنا چاہتے ہیں. کہ تاکہ وہ آزادی سے گھوم پھر سکیں، جو صرف آپ کا استحصال کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ آزادی سے گھوم پھر سکیں. صحیح، ایکسپلوئٹ کا معنی ہوتا ہے استحصال، سویم معنی ہوتا ہے آزاد گھومنا پھرنا. ٹھیک ہے، گھومنا پھرنے کو کہتے ہیں. ویسے سویم تیرنے کو یہاں پر نہیں کریں گے. اچھا تھرڈلی پہ کیا ہے؟ تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ ہے لرن ٹو جج. ٹھیک ہے نا، آپ کو ان کو جج کرنا آنا چاہیے. جج مطلب کہ ان پر یہ کیا کرنا چاہیے ہے کہ یعنی کہ یہ فیصلہ کرنا سیکھیں ہو آر ریئلی ٹرو، کون سچا، حقیقی سچا ہے، اینڈ ریئلی آنیسٹ، اور حقیقی ایماندار ہے، اینڈ ان سیلفش سرونٹ آف دا اسٹیٹ، اور ریاست کا بے لوث مدد کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، ہو وش ٹو سرو، جو خدمت کرنا چاہتا ہے، دا پیپل، لوگوں کی، ود دا ہارٹ اینڈ سول، دل و روح سے، اینڈ سپورٹ دیم، ان کو سپورٹ کریں، ان کی حمایت کریں، ان کے ساتھ ان کا ساتھ دینا چاہیے. تیسرا یہ فیصلہ کرنا سیکھیں کہ ریاست کے سچے ایماندار اور بے لوث خادم کون ہیں، جو دل و جان سے عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، چینل سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. شکریہ.